باہر نکال کر قتال کرتے ہیں، ایک صف بنا کر ایسے صف بناتے ہیں، ایسے آپس میں متحد ہوتے ہیں، ایسے یونائٹڈ ہوتے ہیں، ایسے راک سالڈ ہوتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یعنی آپ صرف امیجن کریں، سین امیجن کریں کہ جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے فیسنیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ شدید محبت کرتا ہے ان جوانوں سے جو آپس میں ہاتھ کے ہاتھ ڈال کے ایک راک سالڈ دیوار بنا کر پھر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ اور قتال کرنے کا مطلب ہے سیویج، یعنی خون بہاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اللہ کو شدید محبت ہے ان سے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان، جیسے وہ ایک راک سالڈ دیوار ہے۔ اس میں بہت سارے پیغام ہیں اس چھوٹی سی آیت میں۔ سب سے بڑھ کر صرف قتال نہیں کرنا اللہ کی راہ میں، یونائٹڈ ہو کے قتال کرنا ہے، راک سالڈ ہو کے کرنا ہے، فورس ملٹی پلائر ہو کے کرنا ہے، ایک دوسرا ہر کوئی ایک دوسرے کی طاقت میں اضافہ کر رہا اور ایک آرگنائزڈ فارمیشن میں کرنا ہے، اندھا دھند بے تکے ڈس آرگنائزڈ، ہر کوئی اپنی مرضی بغیر کسی امام کی کمانڈ کے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ آپ نے امام کی کمانڈ میں کرنا ہے، ایک سینٹرل ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے، منظم ہو کے کرنا ہے، مضبوط حکمت عملی بنا کر کرنا ہے، اور پھر آپ نے دشمن سے ٹکرانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے، یہ بیٹل فیلڈ کا سین۔ بار بار قرآن میں اللہ اس طرح اس کا ذکر کرتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قرآن کی آیت سورہ 30ویں پارے میں، ان گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ چنگاریاں اڑتی ہیں ان کے ٹاپوں سے، جب وہ حملہ کرنے کے لیے دشمن کی صفوں کی جانب بھاگتے ہیں اور جا کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑوں کی، ان کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ آپ سین دیکھیں نا، گھوڑے فل گیلپ میں جب گھوڑا بھاگتا ہوا جاتا ہے، ٹکراتا ہے جا کے، وہ سین دیکھنے میں کتنا جو بزدل ہے اس کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اس میں میں کیسے انسان کو زندہ بچے گا۔ اللہ قسم اس وقت کی کھا رہا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، جو صبح کے وقت جب ڈان ہو رہی ہوتی ہے، جب رات گزر جاتی ہے، فرسٹ ارلی لائٹ بریک ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ گھوڑے آتے ہیں اور ٹکراتے ہیں دشمن کے ساتھ آگے۔ یعنی آپ نے مارننگ ریڈ کیا ہے بیسیکلی، جو اللہ کہہ رہا ہے صبح کے وقت جو آپ نے حملہ کیا دشمن کی صفوں۔ سین دیکھیں اللہ کیسا کریٹ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈرامائی سین بنا رہا ہے اس کا، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس سین کی، اس سے زیادہ اللہ فیسنیٹ ہوتا ہے اس سے، یعنی کہ اللہ کو کیا چیز میسمرائز کرتی ہے، فیسنیٹ ہوتا ہے۔ کہتا ہوں کہ اللہ کی فیلنگ نہیں، فیلنگ کیسے نہیں، وہ اس جلال بھی دکھاتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اس کو، وہ ہمیشہ قرآن میں اس نے کہا یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، یہ چیز اللہ اس کو اللہ محبوب ہے، اس چیز کا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی دشمنی ہے اسے۔ اللہ نے ساری فیلنگ وہی بتائی ہیں تمہاری، اور یہاں پر وہ کہتا ہے میں فیسنیٹ ہوتا ہوں اس بات سے، قسم کھا رہا ہے اس بات کی کہ وہ گھوڑے جو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے اوپر سوار ہیں اور وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ڈان اندھیری رات سے نکل کر اور تھوڑی روشنی شروع ہو گئی ہے، ڈے بریک اٹیک ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارا کیسا دین ہے؟ عیسائیوں والا دین نہیں ہے کہ تھپڑ مار دوسرا گال آگے کر دو، یہ کہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سیدی رسول اللہ کے مخاطب کر کے امت کے لیے کہ تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جب تم دشمن میں ٹکراؤ، جب جنگ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم قیدی لو جب تک تم زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لو، یعنی you cannot take prisoners unless you totally destroy the force of the enemy۔ تسلی سے ایک دفعہ جب جنگ شروع ہی ہو گئی ہے تو اس کو آخر ٹیسٹ کرو کہ آئندہ کے لیے دشمن کھڑا ہی نہ ہو سکے کبھی۔ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ، قرآن کی آیت ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی لیں جب تک کہ خون اچھی طرح نہ بہا لیں۔ اور جب وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، جب تم دشمن سے ٹکراؤ تو پیٹ موڑ کے نہیں بھاگ جانا، سوائے اس کے، اللہ نے کنڈیشن دی ہے، سوائے اس کے کہ جنگی حکمت عملی ہو اور تم دوبارہ دوسری جگہ سے جا کے حملہ کرنا چاہتے ہو، یعنی دشمن کو دھوکہ دیا، آگے گئے ٹکرایا، پیچھے بھی ڈرا کیا، پھر ادھر سے آ کے حملہ کیا، اسٹریٹجی کے طور، بزدلی کی وجہ سے تم میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہو۔
اگر کسی شخص نے بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہوا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بدل لے. لوگ جہاد کی خواہش کرتے ہیں، آسان کام نہیں، اسی لیے سیدی نے فرمایا کہ جہاد کی جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جب آ جائے تو پھر مضبوط کھڑے ہو، پھر جو ہوگا. جان بچانے کے خوف سے بزدلی اور بغیرتی نہ دکھا دینا. سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں یہی بات جو ولاد یات دبن کی. وہ تو چونکہ واریر تھے نا، وہ تو یہی جنگی سارے کے سارے صحابہ زمانے کے لوگ گھوڑوں کو سمجھتے تھے، گھوڑوں پہ جنگیں کرتے تھے، ان کو معلوم تھا جنگ. دے کوڈ انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے اس بات کی مثال کیوں دی ہے قرآن میں کہ لشکر کی یا فوجی گھوڑوں کی جو ریڈ ہو رہا ہے آ کے اور گھس گئے دشمن کی صفوں کے اندر اور چنگاریاں اڑ رہی ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں سے، کیوں پتھروں پہ سے گھوڑے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ تم مجھے آپشن دو نا، اگر کہ میری دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے میری شادی ہو گئی اور پھر اللہ نے اس سے مجھے بیٹا دیا، ان خوشیوں سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ گھپ اندھیری رات ہو اور خوف کا سما ہو اور سامنے دشمن کی بھاری فوج ہو اور میں اپنا لشکر لے کے اس کے اندر گھس جاؤں. آپ سوچیں، لوگ تو اپنے گھر کا سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں میں بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. سیدنا خالد فرمانے برفانی سرد رات ہو، گھپ اندھیرا ہو، خوف کا عالم ہو، دشمن کا لشکر ہو، اور مجھے وہ چیز زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنا لشکر لے کر اس کے اندر گھس جاؤں. ایسے دین کو جس کی ایسنس، جس کی روح جو ہے وہ جہاد ہے، قتال ہے. اور جہاد کی پھر ڈیفینیشن چینج کرنی جی، جہاد تو بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد تو باللسان بھی ہوتا ہے، جہاد تو یہ بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ بزدلوں کی تشریح ہے ساری، یہ بزدلوں کی تشریح ہے. یہ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب اسلام غالب اور قائم ہو. جب اسلام غالب اور قائم نہیں ہے اور مسلمان ریاستوں کے اوپر کفار کا قبضہ ہے، اور جب مسلمانوں کی عزتیں ذلیل ہو رہی ہیں، اور جب قرآن اور دین رسوا ہو رہا ہے، جب سیدی رسول اللہ کی حرمت پہ اس وقت بھوکوں کو کھانا کھلانا جہاد نہیں ہے، اس وقت اس سے جہاد ہے. اس وقت اس سے جہاد. اسی لیے مرزا غلام احمد قادیان کو انہوں نے پیدا کیا تھا انڈیا میں، جس نے کہا جی کہ جہاد کا دور گزر گیا، اب تو قلم سے بات ہوگی، زبان سے بات ہوگی، اور یہ تاج برطانیہ تو اللہ نے ہمارے اوپر حکومت مسلط کی ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. تو اقبال نے پھر اس کے اوپر وہ جو شعر لکھا تھا کہ اگر جنگ جو ہے وہ حرام ہے مسلمان کے لیے تو یورپ میں بھی جنگ حرام ہونی. جنگ اگر حرام ہے تو یورپ میں ہے. کیا شعر ہے وہ، کیا عجیب لمبا سا شعر ہے اس کا کہ وائز نے بڑا فتویٰ دیا ہے یہ کہ جنگ حرام ہے. اور ایک اور بھی اس میں ہے کہ ایسے مسلمان کو فتویٰ دے رہے ہیں جنگ حرام ہونے کا جس کی کافر کی موت سے بھی جس کی جان نکلتی ہے تو خود کیا جنگ کرے گا. وہ اس کو فتویٰ دینے کا کیا فائدہ کہ جنگ حرام ہے، اس کی تو کافر کی موت سے بھی جان نکلتی ہے. مسلمانوں پہ طنز کیا. پورا قرآن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پورا قرآن، خاص طور پہ سورہ انفال، سورہ توبہ، اور اس کے علاوہ جگہ پورا قرآن بکھرا ہوا ہر جگہ میں. سیدی رسول اللہ کا ایک اسم مبارک نبی ملاحم ہے، جنگوں والے نبی. وہ نبی جو جنگیں کرتے ہیں. سیدی نے کتنے غزوات فرمائے؟ بہت کم نبی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے غزوات فرمائے؟ نہیں. سیدنا موسیٰ کوئی غزوہ نہیں، سیدنا ابراہیم کوئی غزوہ نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کوئی غزوہ نہیں. سیدی رسول اللہ ساری زندگی غزوہ. پہلے 13 سال ہجرت، کبھی ہجرت کر کے ادھر نکل گئے، کبھی دین چھپا رہے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ہجرت کروا رہے ہیں. وقت بدلا، ہجرت کی، بیس ایریا کریٹ کیا، سیکیور بیٹل زون بنایا، اپنا مدینہ کی ریاست کریٹ کی. اگلے سال غزوہ بدر، بیٹل سٹارٹس. جیسے ہی آپ نے سیکیور ایریا کریٹ کیا، آپ نے اگریسو ہو کے دشمن پر حملے شروع کیے. That's what our دین ہے. ہمارا دین نہ عیسائی ہے، نہ قادیانیت ہے، نہ یہودیت ہے. یہ سیدی رسول اللہ کا دین ہے. اور سیدی نے پھر فرمایا یہ بات، اس کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان نے زندگی بھر جہاد نہیں کیا یا جہاد کی نیت نہیں کی، وہ منافقت کی موت مرا. بہت ممکن ہے کہ جہاد کا موقع نہ ملے انسان کو، لیکن ساری زندگی نیت تو رکھے نا. ساری زندگی یہ خواہش تو رکھے کہ مالک مجھے موقع ملے تو میں تیرے دین کے واسطے اپنے آپ کو زیر آتش رکھوں. خواہش تو رکھو نا، یا اللہ مجھے موقع ملے تو میں بھی ایک اندھیری رات گزاروں اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے. سیدی نے فرمایا سوچو انسان کے کیا کہتے، لوگ کہتے حج کرو، عبادت کرو، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا فرمایا مسلمان سے کہ مسلمان سے کہ جس نے
سیدی رسول اللہ کی امت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگی، سرحد پہ کھڑے ہو گئے، یہ رائفل ہاتھ میں لے کے صرف اس نے پہرا دیا کہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی خارجی، کوئی جہنم کا کتا، کوئی دشمن اندر نہ گھسے، بس اس نے یہ کام کرنا ہے، کھڑے ہو گئے. اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان سودا ہے، مگر یہ سودا دیکھنے میں آسان ہے، کرنے میں آسان نہیں ہے، جان نکل جاتی ہے. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر قرآن ذکر کر رہا ہے صحابہ کا، سوچو یہ چھوٹی بات نہیں ہو رہی ہے، غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن میں لکھا ہے اور صحابہ کی بات ہو رہی ہے. جب اندھیری راتیں تھیں اور دشمن نے گھیرا ہوا تھا اور بھوک اور قحط اور خوف کا عالم تھا، اور قحط ایسا کہ سیدی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خوف ایسا کہ کسی لمحے دشمن حملہ کر کے آ جائے گا، اور پورا مدینہ کھلا ہوا ہے پیچھے، عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں، صرف ایک فرنٹ لائن ہے جو مسلمانوں نے روکی ہوئی ہے، ساری فوج دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، گھوپ اندھیرا ہے، خوف کا عالم ہے. قرآن کہتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، مومنین کو زلزلے کی طرح ہلایا گیا اس دن، اور دل اچھل کر حلق میں آ رہے تھے. صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا، دل اچھل کر حلق میں آ رہے تھے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور صحابہ کرام کی. قرآن نے منہ میں بات کی ہے، نام نہیں لیا کسی کا، لیکن صحابہ کی بات کی جو سیدی کے ساتھ تھے. کہ ظنون باللہ ظنونا، اور لوگ اللہ کے بارے میں شک کرنے لگ گئے تھے کہ اللہ کے وعدہ سچا بھی ہے کہ نہیں، یہاں مارے ہی نہ جائے کہ یہاں سمجھ لو. جب موت سامنے نظر آتی ہے نا، جب آپ گھیرے میں آ جاتے ہیں، دشمن چاروں طرف ہوتا ہے، تلواریں تیز ہوتی ہیں، ٹینک، توپیں اور گنس اور مشین، ہیلی کاپٹر اور گھیرا ہوا ہوتا ہے آپ کو، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں ٹھیک جگہ پہ ہوں، میں آیا کیوں یہاں پہ، مجھے بھیجا کس نے، یا نہ آتا تو اچھا تھا. ظنون باللہ ظنونا، قرآن کہتا ہے لوگ اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. یار اللہ کا وعدہ سچا بھی ہے کہ نہیں، مارا گیا تو کیا ہوگا، یار بچوں کو کون دیکھے گا، یار یہ تو پھنس گئے، برے پھنسے. ظنون باللہ ظنونا، اللہ کے بارے میں برا گمان شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے، صحابہ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے قرآن. مگر خوف کتنا بھی ہو، بات یہی ہے کہ آپ نے تمام تر خوف کو دیکھتے ہوئے وہاں اگر جو کھڑا رہ گیا، پھر اللہ اس کو خوشخبری اور بشارت دیتا ہے کہ اللہ پھر اس پہ سکینہ نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے. یہ خوف لڑائی شروع ہونے سے پہلے کا ہے، ہمیشہ لڑائی میں جانے سے پہلے کا خوف ہے. ایک دفعہ گولیاں چلنا شروع ہو جائیں، تصادم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، پھر خوف ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر یہ خوف، یہ ساری تربیت، یہ سکینت اسی کے لیے ہے جس نے زمانہ امن میں زمانہ جنگ کی تیاری کی. اسی لیے پوری مسلمان امت کو یہ حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَقُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، جو تمہاری صلاحیت ہے، جو وسائل تمہیں دیے گئے ہیں، اس کے مطابق جنگ کی تیاری رکھو. اپنے گھوڑے، اپنے ہتھیار، اپنے ویپن سسٹمز، اپنے نائٹ ویژنز، اپنے کیولارز، اپنی آرمر پلیٹنگ، اپنے بوٹس، اپنے بو اینڈ ایرو اور اپنے سروائیول اکوپمنٹ اور اپنے ٹیکٹیکل ٹراؤزرز تیار رکھو. یہ حکم ہے مسلمان کو، مذاق نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے. اس طرح رمضان کے روزوں کا حکم ہے، اس طرح جنگ کی تیاری رکھنے کا حکم ہے. لوگوں نے اس کو پارٹی سمجھا ہوا ہے کہ جی سٹائل ہے، فیشن ہے، آپ کو تو اچھا لگتا ہے پہننے میں، فوج میں نہیں جا سکے لہذا ڈرامے کرتے ہیں. یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے. اللہ کا یہ حکم وَعَدَّ لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، جو تمہاری صلاحیت ہے اور کیپیسٹی ہے، جو رینج ہے تمہاری. ظاہر ہے میں ٹینک اور ایئر کرافٹ تو نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن ہم یہ تو رکھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا جو تمہاری استطاعت ہو، واٹ از یور کیپیسٹی، اس کے مطابق ویپن سسٹمز، ایکسیسریز، اکوپمنٹ، وار گیمز، وار سپلائیز، ایمونیشن جمع کر کے رکھو اور ٹریننگ کرو، تربیت کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو کہ when the time comes تم اس وقت سٹیا نہ جاؤ. بیکاز ہر چیز کی تربیت اور ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. میدان جنگ میں آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ سیفٹی کدھر ہے اس کی، تو اس میں راؤنڈ کدھر سے لوڈ ہوتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. جو 99% لوگوں کے ساتھ اس ملک میں، 99.9 کے ساتھ اس ملک میں ہوگا. جب جنگ شروع ہو جائے گی نا، پھر دیکھنا پنڈی اسلام آباد میں ٹریننگ ہو رہی ہوگی، پریڈ کر رہے ہوں گے، ویپن ہاتھ میں لیا ہوگا، فوج کرا رہی ہوگی. سب کو ابھی نہیں کرائیں گے.
ابھی نہیں کرائیں گے، بمباری شروع ہونے کے بعد کرائیں گے، کیونکہ قوم نے نہ نیت کی ہوئی ہے، نہ نیت کی ہوئی ہے، نہ سامان ہے، نہ تربیت ہے، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، نہ نیت ہے، نیت ہے ہی نہیں، نہ اکوپمنٹ جمع کیا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، سیدی نے نیت کا حکم فرمایا، ہر وقت نیت رکھو کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے، فرمایا سوچو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے اتنی شدید محبت کرتے ہیں اس جوان سے جو ہر وقت اپنی تلوار تیار رکھتا ہے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ امت کو کہاں ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے امت کو اپنا گھوڑا بھگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم فزیکلی اگر جا کے فلسطین یا کشمیر میں نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ہماری جو اس وقت جس جہاد کی ہمیں اجازت ہے یا جو ہماری ڈومین ہے وہ لسان اور قلم سے ہے نا، ہم قلم سے بھی جہاد کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں، تو جہاں امت کو تکلیف ہوتی ہے ہم وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ جو مسئلہ امت کا ہو، چاہے غور مسلمانوں کا ہو کہ فلسطین کا ہو کہ کشمیر کا ہو کہ افغانستان کا ہو، وہاں ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اس حدیث شریف کے مطابق ہے کہ اللہ بہت محبت کرتا ہے اس جوان سے کہ جو ہر وقت امت پہ نظر رکھتا ہے پوری، اور جہاں امت کو تکلیف پہنچے وہاں وہ اپنا گھوڑا لے کر پہنچتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ آج ہم مدد انفارمیشن وار سے، سائیکولوجیکل آپریشن سے، زبان سے، قلم سے کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اور اللہ اسی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے شاہدہ، وہ ہماری اذان پھر دنیا میں ایسی تباہی مچاتی ہے دشمنوں کے لیے اور مسلمانوں کا ایسا حوصلہ دیتی ہے، گیم پلٹ جاتی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے بالکل جیسے سیدی نے فرمایا کہ جہاں ان کو ضرورت پڑی امت کو، وہ گھوڑا بھگا کے وہاں پہنچائے۔ ابھی ہماری ڈیوٹی کنٹرول روم میں یہاں بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں، سر ہر وقت یہاں نہیں رہے گی، یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا، ظاہر ہے نکلے گی، لیکن جو نکلے گا اگر اس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اس کے پاس؟ میدان جنگ میں ہم سمجھا رہے ہوں گے اس کو کہ یار یہاں سے کلپ ڈالو، یہاں سے میگزین ڈالو، میدان جنگ میں ہم سمجھا رہے ہوں گے کہ یہاں سے گولی نکل کے سیدھی جاتی ہے، اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم کمپلیٹلی، وہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ معاملہ کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالکل اس کے لیے تیاری رکھیں، تینوں کام، نیت بھی، اکوپمنٹ بھی اور تربیت بھی، اور ہر وقت اس مجاہد کی طرح جو پوری امت پر نگاہ رکھتا ہے اور جہاں امت کو ضرورت ہے اس کا حصہ وہاں ہونا چاہیے امت کے دفاع کے لیے، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے 10 روپے بھیجے، چاہے ایک ٹویٹ کرے، چاہے وہ پروپیگنڈا وار اور انفارمیشن وار میں ڈیفینڈ کرے جا کے، چاہے دشمن کو ذلیل کرے، چاہے مسلمانوں کو حوصلہ دے، تمہاری کنٹریبیوشن امت کے ہر محاذ پر ہونی چاہیے۔ وہ آپ کی اس طرح ہے کہ انڈائریکٹلی ہمارے تھرو ہے، ظاہر ہے کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹلی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی ہے، سیدی نے پھر آسان کر دیا، ہر لوگ کہتے ہیں میں تو آگے نہیں جا سکتا، سیدی نے آسان فرما دیا کہ وہ مجاہد کہ جو گولی چلا رہا ہے، اور وہ مجاہد جو اس کو ریلوڈ کر رہا ہے، اور وہ مجاہد جو سپلائی جو اٹھا کر لا رہا ہے، اور وہ مجاہد جو ان کے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے، یہ سب برابر ہے، آسان کر دیا۔ ظاہر ہر آدمی تو فائر نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر ہے جو زخمیوں کا علاج کر رہا ہے، کوک ہے وہ کھانا پکا رہا ہے، کوئی لاجسٹکس والا ہے وہ سپلائیز لے کر پہنچ رہا ہے، کوئی فنڈ جمع کر رہا ہے، کوئی گولی ایمونیشن جمع کر رہا ہے، کوئی اسلحہ خرید کے لا رہا ہے، کوئی اکوپمنٹ ڈھونڈ کے لا رہا ہے، یہ سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے کہ جس نے آخر میں جا کے فائر کرنا ہے۔ سیدی رسول اللہ کے پاس صحابی تیر انداز تھے بہت، سیدی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو صحابی کو سیدی پہلی مرتبہ سیدی نے پوری تاریخ اسلام میں، سیدی کے حیات مبارک میں، سیدی نے کسی صحابی کو فرمایا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، اور وہ صحابی سے مارو دشمنوں کو مارو، سیدی تیر پکڑا رہے ہیں ان کو، سیدی تیر پکڑا رہے ہیں، یعنی وہ آرچر بہت زبردست تیر انداز تھے، سیدی تیر پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ہم کہتے ہیں سیدی سیدی آپ پر ہمارے ماں باپ، وہ سیدی اس مجاہد کو کہہ رہے ہیں جو سیدی کے دفاع میں تیر چلا رہا ہے، سبحان وہ صحابی کو نہیں کہہ رہے سر، وہ اس ڈیوٹی کو کہہ رہے ہیں، اس ڈیوٹی کرنے والے کو کہہ رہے ہیں جو سیدی کا دفاع کر رہا ہے، سیدی کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور بچا رہے تھے سیدی کو، اور دشمنوں پہ تیر فار، سیدی تیر پکڑا رہے تھے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔
اللہ تعالیٰ تک شارٹ کٹ جو ہے نا، جو بڑا خطرناک شارٹ کٹ ہے، راستہ اب 100 میل کا ٹرپ کاٹ گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ سیدھا ٹرپ ہے لیکن بہت خطرناک راستہ ہے. اسی لیے سیدی نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے. لوگ جنت کو تلاش کرتے ہیں روزے میں، حج میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، وہ ایک ہے ظاہر پیس ٹائم کا ہے. وہ میدان جنگ میں وہ نہیں چلتا. ناداں گر گئے سجدے میں، جو وقت قیام آیا، جب بیٹل کا وقت ہے تو بیٹل کا ٹائم ہے. اس وقت آپ بھوکوں کو کھانا کھلا کے ثواب نہیں کما، جوتیاں سیدھی کر کے نلکوں پہ ٹوٹیاں باندھ کے ثواب نہیں کما سکتے اس وقت آپ جی. وہ بھی تو جہاد ہے، وہ بھی تو نیکی کا کام ہے. ہر نیکی کے کام کا وقت ہے. نماز میں بھی ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ. سجدے کے وقت قیام کریں گے، نماز ہوگی نہیں ہوگی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. راک سالڈ دیوار کی طرح کھڑے ہو کے اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن سے ٹکراتے ہیں. اللہ کو بہت محبوب ہے. تو اپنی ٹیم آپس میں بھی اپنے آپ کو سالڈ رکھو، اختلاف نہیں پیدا کرنا کسی چیز کا. آپس میں بھی اس بات کا دھیان رکھو کہ دل خراب نہ ہو، دل بدگمانی نہ آئے ایک دوسرے کے اندر. اپنے ساتھ متحد رہو حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ، بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ. ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے جانثار. وہ ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، ان کو پانی پلانے لگا تو ساتھ سے آواز آئی پانی. منہ پھیر لیا، کہتے ہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ. بھاگے ہوئے گئے دوسرے کو پانی پلانے، تیسری آواز آئی پانی. منہ پھیر لیا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ. مر رہے ہیں تینوں، جان نکل رہی ہے پیاس سے، شدت سے. اس وقت بھی پانی نہیں. تیسرے کے پاس پہنچے تو شہید ہو گئے. بھاگ کے دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے. بھاگ کے پہلے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے. تینوں پیاسے چلے گئے. بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، مثالیں انہوں نے سیٹ کی. دس لیول آف سیکریفائس از نیڈیڈ. وہ جو کہتے ہیں کہ وی نیور لیو آور مین ان دی بیٹل فیلڈ، اسی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں زخمی ہو گیا، گرا ہے، دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ آ رہی ہے، کوئی پاگل ہے جو جاتا ہے واپس اس کو گھسیٹنے کے لیے؟ چھوڑو، بھاگ جاؤ. بہت سے بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس کو نہیں نکال سکتے. بہت سے کہتے ہیں بھائی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، گو بیک، جان دے دیتے ہیں، لیکن بھائی نکال کے لاتے ہیں یا نہیں، یا اس کے ساتھ مارا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو رستہ ہے وہ یہ والا رستہ ہے انشاءاللہ. امام مہدی کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. اس حضرت عیسیٰ تشریف لانے سے پہلے وہ سارا پیریڈ غزوات کا ہے، جنگوں کا ہے، جہاد کا پیریڈ ہے. امن کا اور محبت اور پیار اور ڈیموکریسی کا پیریڈ نہیں ہے. آنے والا وقت صرف جہاد، جنگوں کا ہے، صرف جنگوں کا وقت. اور جو فزیکلی اور اسپرچولی اور مینٹلی اور اکوپمنٹ کے لحاظ سے اور تربیت اور ٹریننگ کے لحاظ سے تیار نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی چاہیے، تربیت بھی چاہیے، ٹریننگ بھی چاہیے. آپ کے پاس سامان بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایمونیشن بھی ہو، آپ کے پاس نیت بھی ہو، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو کہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. میدان جنگ آسان نہیں ہوتا، چاہے اربن وار ہی کیوں نہ ہو، اپنے شہروں میں کیوں نہ لڑیں، لیکن آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام. آنے والا وقت اب صرف جنگوں کا وقت ہے. ہر سال اور حالات جو ہے وہ جنگوں کی طرف جائیں گے. تو بسم اللہ ان باتوں کا دھیان رکھیں. جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ کرایا جا رہا ہے، بے شک اس کی وزڈم آپ کو قرآن سے نہ بھی اگر سمجھائی جائے تو مقصد سارا یہی ہے. آج ساری بات آپ کو بڑا کلیئر کر کے جوڑ کے ایک پورے ہر چیز سمجھا دی. کس بات کا حکم قرآن میں کس طرح دیا گیا ہے. لوگ کیا ٹرانسلیشنز کرتے ہیں، کیا انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ صرف 1400 سال پہلے کی بات ہے یا فوجوں اور حکومتوں کی بات ہے. ایسا نہیں. ہر انڈیویجول، نماز آپ کو خود پڑھنی ہے نا، روزہ آپ کو خود رکھنا ہے، جنگی تیاری بھی آپ کو خود کرنی ہے، جہاد کی نیت بھی آپ کو خود کرنی ہے، دشمن پر حملے بھی آپ نے خود کرنے ہیں. جہاں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تو کوئی نہیں پکتا دشمن پہ حملے کرنے سے، روکیں، ذلیل کریں، اس کو ماریں. اور جنہوں نے ساری زندگی کبھی نہ خواہش کی ہوتی ہے، نہ نکی، نہ دشمن سے لڑے ہوتے ہیں، نہ میدان جنگ میں تو وقت گزارا ہوتا ہے، نہ دشمن سے تصادم کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنا کیریئر، اپنا گجے، اپنی فیملی، اپنے گھر والے، اپنی صحت، اپنی جان بچا کے دائیں بائیں سے گھوم کے نکلنے، ادھر ادھر سے نکل کے جانے والے ہوتے ہیں. وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں. تم نے کبھی دیکھا ہی کسی کوئی معلوم نہیں. ایک ہم پہ بکواس کرنے کے بجائے اگر تم ایک رات صرف میدان جنگ میں گزار کے ہمیں 1 گھنٹہ میدان جنگ میں گزار کے دیکھا تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اتنی سختی کیوں کرتے ہیں. وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، بکواس کر رہے ہیں. سو
پہلی دفعہ چوزے سے نکلا، انڈے سے چوزا نکلا، نکل کے سامنے وہ چو 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 بولنا شروع ہو گیا. اب چونکہ بول سکتا ہے لہذا بولے جا رہا ہے، نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ پتہ ہے نہ کچھ. مگر آپ کا کام ہے کہ جہاں حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے وہاں حکمت استعمال کریں. ہر جگہ دانائی کی جگہ حکمت دلیل کی جہاں ضرورت ہو وہاں گولی نہیں چلائی جاتی. مگر جہاں پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر ابو جہل سے نیگوشیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون ابو جہل ہے اور کون ابو لہب ہے اور کون جو ہے وہ دین سیکھنے آیا ہے. ابو جہل اور ابو لہب سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ چھو. اللہ سب کو سیدی رسول اللہ کے صدقے، سیدی کی امت کے دفاع کے لیے، سیدی کے دفاع کے لیے آنے والے وقتوں کے غزوات اور جہاد میں شرکت ہر لحاظ سے اور قبولیت اس کی توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم سیدی رسول اللہ کے سپاہی بن سکیں، آپ کے اسد اور آپ کے تلواریں بن سکیں. نیت کرو گے تو اللہ موقع دے گا نا. تو نیت ہی نہیں کی وہ کیسے ملے گا انسان کو؟ بچہ بھی جب تک روئے نہیں ماں دودھ نہیں دیتی اس کو. بچے کو بھی رونا پڑتا ہے نا، شور مچانا پڑتا ہے، تب جا کے دودھ ملتا ہے ماں سے اس کو. آپ اللہ سے طلب ہی نہیں کریں گے تو کیسے دے گا وہ؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.